عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى وأزواجه وذرياته وبناته وأمته أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله مولانا العظيم. عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا أحمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا خاتم النبيين صلى الله عليه وعلى نبينا وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. درود شریف پڑھ لیجیے. مخدوم العلماء استاذ محترم حضرت قاری محمد افضل صاحب دامت برکاتہم، حضرت مولانا عبد الرحمن صاحب، دیگر علماء کرام، قرائے عظام اور عزیز القدر مسلمان بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، جامع مسجد فاطمہ الزہرا جس میں میں اور آپ اس وقت موجود ہیں، قاری محمد ابو بکر صاحب نے رمضان المبارک کی ان مبارک راتوں میں نماز تراویح میں قرآن کریم آپ کو سنایا. آپ نے سننے کی سعادت حاصل کی. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عظیم عمل کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول نصیب فرمائے. یہ مسجد ابھی تعمیری مراحل میں ہے اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جلد از جلد اس کی بہترین تعمیر کے اسباب پیدا فرمائے اور ہم سب کو بڑھ چڑھ کر اس کے تعمیر میں حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے. رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ نے چاروں آسمانی کتابیں نازل فرمائیں.
رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو مکہ مکرمہ کی فتح بھی عطا فرمائی تھی۔ رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی اولین جماعت صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو میدان بدر میں فتح عطا فرمائی تھی۔ رمضان المبارک میں ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہوئی۔ ام المؤمنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہوئی۔ خلیفہ چہارم کاتب وحی صحابی رسول داماد پیغمبر حضرت سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے 21 رمضان کو جام شہادت نوش کیا، اور رمضان المبارک کی 27ویں کو اللہ تعالی نے ہم پر احسان کیا کہ 14 اگست 1947 کو 27 رمضان کو ہمیں پاکستان کی نعمت سے بھی سرفراز فرمایا۔ تو بہت ساری باتیں جمع ہیں، وقت کم ہے۔ میں نے آپ کے سامنے پارہ نمبر 30 میں سے سورۃ النصر تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس وقت جب کہ وہ ابھی کمزوری کے عالم میں تھے، ظاہری اسباب اتنے پختہ نہیں تھے، یہ خوشخبری عطا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کی مدد آنے والی ہے، اور اس کے نتیجے میں فتح، یعنی مکہ مکرمہ ہم تمہیں عطا کرنے والے ہیں۔ اور سن 8 ہجری میں اسی رمضان المبارک میں مکہ مکرمہ میں مسلمانوں کی حکومت قائم ہوئی، جس میں 100% قرآن کریم کا نظام رائج ہوا۔ یہ قرآن کتابی شکل میں تھا، وہاں سے انقلابی شکل میں آیا۔ اس قرآن کی تحریک نے مکہ ہی سے آغاز کیا تھا، اور اس مرحلے تک پہنچنے کے لیے بہت بڑی قیمت چکانی پڑی۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس وقت یہ فرمایا تھا، جس کو امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے روایت کیا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، یقیناً اللہ اس کتاب کے ذریعے بہت سارے لوگوں کو، قوموں کو اور قبیلوں کو بلندی عطا کرے گا، وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ، اور بہت ساروں کو اسی کتاب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ذلیل کرے گا اور گرا دے گا۔ دیکھنے میں تو یہ الفاظ ہیں، لیکن ان کے پیچھے اتنی بڑی طاقت اور حقیقت تھی کہ جس کو منوانے کے لیے قرآن پر ایمان لانے والوں نے ہر قربانی پیش کر دی، اور پھر قرآن کریم نے اپنا رنگ دکھایا کہ ان لوگوں کو پورے زمانے کا حاکم اور امام بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا پارہ نمبر 20 میں، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کہ کیا لوگوں نے یہ سمجھا ہے، اپنے ذہن میں یہ بات انہوں نے بٹھائی ہوئی ہے کہ جب ہم کہیں گے کہ ہم ایمان لے آئے تو کیا ہم انہیں آزمائیں گے نہیں؟ توجہ میری طرف کریں۔ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے
کہ جب وہ یہ کہیں گے کہ ہم ایمان لے آئے تو کیا انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ صرف ان کے اتنا کہنے پر کہ ہم مسلمان ہو گئے ہم ان کو جنت دے دیں گے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسے نہیں ہوگا۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، ہم اتنا تمہیں آزمائیں گے ایمان کے دعوے کے بعد، اتنی آزمائشیں تم پر بھیجیں گے، آزمائیں گے ہر طریقے سے کہ ایک وقت آئے گا سچے اور جھوٹے جدا جدا ہو جائیں گے۔ دنیا کے سامنے یہ بات کھل جائے گی کہ سچے کون ہیں اور جھوٹے کون ہیں۔ اور آزمایا کیسے جائے گا؟ پارہ نمبر 2 میں فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کہ ہم تم پر دشمن کا خوف مسلط کر کے بھی تمہیں آزمائیں گے، کہ دشمن یلغار کر رہا ہے، آ رہا ہے، سر پہ چڑھ گئے۔ اب تم اگر کمپرومائز کرتے ہو، معافی مانگتے ہو، تمہاری جان بچتی ہے، اور اگر ایمان پر کھڑے رہ جاتے ہو تو پھر ایمان بچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اس شکل میں بھی تمہیں آزمائیں گے۔ وَالْجُوعِ، تمہیں فقر و فاقہ اور بھوک دے کر ہم آزمائیں گے۔ کلمہ پڑھتے ہی تمہارے لیے فوراً جنت کے فروٹ نہیں آ جائیں گے، بلکہ یہ مال بھی جو تمہارے ہاتھوں میں ہے یہ بھی نکل جائے گا۔ اس حد تک تمہیں اس ایمان کو ثابت کرنا ہوگا کہ تمہارے دلوں میں وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، مالوں میں نقصان دے کر، جانوں میں نقصان دے کر، پھلوں اور باغوں اور تجارت میں نقصان دے کر بھی ہم تمہیں آزمائیں گے۔ ہماری آزمائش کئی شکلوں کی ہوگی، اور یہ آزمانے والا کون ہوگا؟ سارے بولو یار، اللہ کہتا ہے نبلون، ہم کریں گے یہ کام۔ اور جو لوگ پہلے گزرے اس امت سے، پہلی امتوں میں پیغمبر اور ایمان والے، ان کے متعلق اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران میں یہ فرما رہا ہے کہ ان کو تو اتنا ہم نے آزمایا کہ ان پہ زلزلے کی کیفیت طاری ہو گئی، اور اللہ کہتا ہے ہم نے ان کو یہ بات کہی تھی کہ کیا تم بھی یہی سمجھتے ہو کہ کلمہ پڑھو گے تو ہم تمہیں جنت دے دیں گے؟ ایسے نہیں ہوگا۔ پارہ 24 میں فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ، کہ جن لوگوں نے یہ بات کہہ دی نا کہ ہمارا رب اللہ ہے۔ ہمارا رب کون ہے؟ اللہ۔ سارے بولیں ثم استقاموا، پھر جب مشکل آئے گی، آزمائش آئے گی تو وہ ڈٹیں گے، پکے ہوں گے اور ثابت قدم رہیں گے۔ یہ شرط ہے، صرف کہنا کافی نہیں ہے، اس اعلان کے بعد استقاموا، ڈٹیں گے، اپنے آپ کو ثابت کریں گے کہ انہوں نے جو بات زبان سے کہی ہے وہ ان کے دل میں ہے۔ دشمن کو دیکھ کر بھاگ نہ جائیں، آزمائش کو دیکھ کے میدان نہ چھوڑ جائیں۔ اگر ایسے کرنا ہے تو پھر بولنا نہیں، اس لیے کہ اسلام کسی سے زبردستی کلمہ نہیں کرواتا، اس کی مرضی پہ چھوڑتا ہے، اور جب وہ مرضی سے کہہ دیتا ہے تو اب اس سے قربانی کا تقاضا کر لیتا ہے۔ تو فرمایا جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے، ثم، پھر اس کے بعد استقاموا، آزمائشیں آئیں گی اور وہ ڈٹ گئے، تتنزل علیہم الملائکہ، استقامت کے امتحان کے بعد اب اس کی مدد کے لیے ہم آسمانوں سے فرشتے اتار دیں گے۔ بالکل اچھا نہ آکھو سبحان اللہ، آواز آیا ہوگا سینے۔
संभाल के रखे हो थोड़ा जा कम आवे सीने क्यों जी मगर नारा मारना पै जोड़े आजमाइश ना ही सुन के खून सुख के इतना आई कोई नहीं क्यों हजरत अबू बकर तो जरा जी आई है सिरे दे लगे बाकी किसी से नहीं आई तवज्जो मेरी तरफ बहरहाल मैं अर्ज ये करना चाहता हूं खान साहब खैरियत है पीछे क्यों बैठे हो गए वहां अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं कि जब कहोगे कि हमारा रब कौन है अल्लाह बोलो यार अल्लाह तो फिर इतना कहने पे हम तुम्हें मोमिन लिख नहीं देंगे कि जन्नत तुम्हारी हो गई ऐसे नहीं होगा जन्नत तक जाने के लिए हम इतना आजमाएंगे इतना तुम्हें आजमाएंगे कि तुमने हर आजमाइश में यह साबित करना है कि वाकई तुम्हारा रब अल्लाह है तुम किसी ताकत से डरते नहीं कलमा हक को छुपाते नहीं पेट की वजह से भागते नहीं औलाद बीवी खानदान की मोहब्बत में हक के रास्ते को छोड़ते नहीं अल्लाह कहता है ये तुम्हें साबित करना पड़ेगा कि दुनिया देख ले कि ये पक्का है लोगों के सामने ये बात खुल जाए कि ये बहुत पक्का मुसलमान है अल्लाह कहता है जब तुम इस मंजिल पे पहुंच जाओगे उसके बाद जो भी आजमाइश आएगी उस मुश्किल में मैं तुम्हारी मदद के लिए आसमानों से फरिश्ते उतारूंगा उसके बाद फिर मेरा काम है कि अब तुम जाय नहीं होगे बर्बाद नहीं होगे जलील नहीं होगे दुनिया में महकूम नहीं बनोगे ये अब मेरी जिम्मेदारी है चाहे सारी दुनिया इकट्ठी जलगार कर ले मैं तुम्हें जाय नहीं होने दूंगा सूरह आले इमरान में क्या फरमाया अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नता क्या तुमने ये समझ लिया है कि तुम जन्नत में दाखिल हो जाओगे वलम्मा यातिकुम मसलुल लज़ीना खलौ मिन क़ब्लिकुम हालांकि अभी तक तो तुम पर वो हालात ही नहीं आए जो तुमसे पहले कलमा पढ़ने वाले लोगों पर आए थे अभी तो वो वाकयात ही नहीं गुजरे तुम्हारे ऊपर अभी तो वो आजमाइशें आई कोई नहीं है अभी तो सिर्फ दावा हुआ है मस्सतहुमुल बासा व ज़र्रा अल्लाह कहता है उनको जानी और माली सख्त तकलीफें पहुंच गई वज़ुलज़िलू और इतनी आजमाइशों में फंसे कि हिल हिला दिए गए और ज़लज़ले की कैफियत तारी हो गई हत्ता यक़ूल अर्रसूल वल्लज़ीना आमनू मअह और इतना मैंने आजमाइश की भट्टी में उनको डाला इतनी आजमाइशें उनसे मैंने मांगी इतनी कुर्बानियां उनसे मैंने ली कि वक़्त के रसूल और वक्त के ईमान वाले लोग पुकार उठे अल्लाह की बरगाह में मता नसरुल्लाह तेरी मदद कब आएगी हमारे रब हम तो दुनिया में मारे गए और आजमाइशों में फंस गए मदद कब आनी है जिसका तूने वादा किया है अल्लाह कहते हैं उस वक्त फिर मैंने जवाब दिया अला सुन लो ये बात बड़े गौर से अला इन्ना नस्रुल्लाहि करीब कि अल्लाह की मदद बिल्कुल करीब आ चुकी है अल्लाह कहते हैं उस वक्त हमारी मदद तो मैं अर्ज करना चाहता हूं कि ईमान हमसे कीमत वसूल करेगा और रुबूबियत के दावे के बाद अल्लाह हम पे आजमाइशें डालेगा और ये चीजें हमारे ईमान को पकाएंगी और इस कुरान की तालीम पर सही अमल तब होगा सुनना और चीज है पढ़ना और चीज है उसको अपने अंदर ढाल लेना ये एक जुदा चीज है और जब वो चीज हो जाती है फिर उसके लिए तख्तेदार भी कोई माना नहीं रखता सूली पे चढ़ जाना कोई मुश्किल नहीं तलवारों के साए में लेटना कोई मुश्किल नहीं बीवी बच्चे कुर्बान करना कोई मुश्किल नहीं तेल के कड़ाहों में जिंदा जल जाना उसके लिए कोई मुश्किल नहीं इब्राहिम खलील की तरह आग में कूद जाना कोई मुश्किल नहीं इस्माइल की तरह छुरी के नीचे ज़िबा होने के लिए गर्दन रखना उसके लिए कोई मुश्किल नहीं हजरत ज़करिया की तरह दो टुकड़े हो जाना आरे के नीचे उसके लिए मुश्किल नहीं रहता यूसुफ की तरह जेल काटना उसके लिए मुश्किल नहीं रहता मूसा की तरह वक्त के फिरौन से टकराना मुश्किल नहीं रहता अल्लाह कहता है जब ईमान अंदर चला जाता है सारी कायनात नीचे हो जाती है इंसान के दिल में अल्लाह सबसे ऊपर आ जाता है माशाअल्लाह माशाअल्लाह अल्लाह कहता है इस मंजिल पर तुम्हें पहुंचाने के लिए मैंने कुरान उतारा है
یہ ہن ویکھ لو پھر اسی کتے کھڑے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب جب آپ حالات پڑھیں گے نا دنیا میں ان عظیم لوگوں کے جو وقت کی طاقتوں سے ٹکرائے اور کلمہ حق سے پیچھے نہیں ہٹے، تو پھر یہ بات سمجھ آئے گی کہ قرآن کریم ایک وہ نسخہ ہے، جیسے کوئی دوائی ہے نا، آپ زبانی بتائیں کہ یہ دوائی یہ اثر کرتی ہے تو اتنا بولنے سے تو اثر نہیں کرے گی، یہ تو علم ہے، لیکن جب وہ دوائی آپ کھا لیں گے تو رزلٹ پھر پتہ چلے گا۔ اللہ کہتے ہیں یہ تو صرف قرآن کے الفاظ بتا رہے ہیں کہ یوں کرو تو یوں ہوگا، لیکن جب اس نسخے کو استعمال کر لو گے تو اصل حقیقت تم پہ تب کھلنی ہے کہ یہ ہم نے کہا کیا تھا اور تم نے کیا کیا ہے، اور اس کے بعد ہم نے کیا کیا تمہارے ساتھ۔ اس لیے بلند آواز سے بتائیے عزت اور ذلت دینے والا کون ہے؟ اللہ کہتا ہے یقین نہیں آتا؟ اسی رمضان میں یعنی 8 ہجری میں رمضان کے مہینے میں 20 تاریخ کو مکہ جن کو میں نے دیا تھا ان کی زندگی کو ذرا پڑھ لینا کہ جب رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قرآن پیش کیا اور ان کو کہا تھا یہ اللہ کا پیغام ہے اور یہ سچی باتیں ہیں اور اللہ کہہ رہے کہ میں جو کہتا ہوں یہ حقیقت ہے، اس کو تم تسلیم کرو، اس میں شک نہ کرنا، شک کرتے کرتے زندگی نہ ضائع کر دینا۔ اس لیے کہ سب سے زیادہ سچا کون ہے؟ بولو یار کون ہے؟ جب وہ سب سے سچا ہے یہ اس کا کلام ہے، اور یہ شروع ہی میں کہہ رہے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی گنجائش نہیں۔ بعض اوقات ایک بندہ خیرخواہ ہوتا ہے، آ کر ایک پیغام دیتا ہے اور وہ ہوتا بھی فائدے کا ہے، لیکن انسان ٹرسٹ نہیں کرتا، کہتا ہے پتہ نہیں صحیح کہہ رہا ہے غلط کہہ رہا ہے، تو وہ اس بات کو نہ لے کر وقت پر پچھتاتا ہے کاش کہ میں یقین کر لیتا۔ اللہ کہتا ہے یہ ایسی بات نہیں کہ جس کو سوچو اور پرکھو کہ صحیح ہے کہ نہیں، اس لیے شروع میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ لا ریب فیہ، اس میں تذبذب میں نہ پڑھنا، شک میں نہ پڑھنا، یہ سراپا صدق ہے، یہ مجسمہ صداقت ہے، اس میں جھوٹ کی شبہ بھی نہیں، اس میں شک کی گنجائش نہیں۔ جس ہستی کو دیا ہے وہ 40 سال جس علاقے میں رہے وہاں کے سارے لوگ ان کو سچا مان چکے ہیں، پہاڑ پر کھڑے تھے، یہ سارا شہر سامنے تھا اور انہوں نے یک زبان کہا تھا آپ سچے ہیں۔ تو جس نے پہنچایا یعنی رسول اللہ ان کی سچائی کو زمانہ مان رہا ہے، اور جس کا یہ کلام ہے وہ تو اس رسول کا بھی رب ہے، لہذا شک کی گنجائش نہیں۔ یہ باتیں بڑی پکی ہیں، تمہارے فائدے کی ہیں، اگر مان لو گے تو تمہیں فائدہ ہے، نہیں مانو گے تو ہمارا کوئی نقصان نہیں۔ اس لیے کہ میں تو بڑا بے پرواہ ہوں اور بڑا بے نیاز ہوں، تم سارے میرے باغی بن جاؤ تو مجھے فرق نہیں پڑتا، سارے اطاعت گزار بن جاؤ، میری طاقت میں اضافہ نہیں ہوتا، میں پہلے ہی مکمل اور کامل ہوں، میرے اندر کسی کے آنے جانے سے کوئی فرق کبھی نہیں پڑتا۔ اس لیے یہ میرا کلام ہے اور اس میں جو باتیں تمہیں بتا دی گئی ہیں میری ذات کے حوالے سے، قیامت کے حوالے سے، رسولوں کے حوالے سے، فرشتوں کے حوالے سے، قبر کے حوالے سے، حشر کے حوالے سے، ماں باپ کے حوالے سے، غریبوں کے حوالے سے، معاشرت، سیاست، اخلاق، آداب، عقائد، عبادات کے حوالے سے، ہر بات حرف آخر ہے، کسی بات کو پرکھنے کی ضرورت نہیں، بس ایک دفعہ یقین سے کہہ دو کہ ہم نے اس کو مان لیا ہے، بس اس کے بعد پھر اس راستے پر چلنا ہے، اور پھر آزمائشیں آئیں گی، اس لیے کہ مقابلے میں شیطانی قوت ہوگی، وہ تمہارا راستہ روکے گی، مقابلے میں معاشرہ ہوگا وہ بائیکاٹ کرے گا، مقابلے میں رسم و رواج ہوگا، اور پھر تم نے بتانا ہے کہ میں اللہ کے قانون پہ آ چکا ہوں، میں رسم و رواج پہ جانے والا نہیں ہوں، پھر ناک کٹے گی یا بچے گی یہ پھر تم نے میدان میں ٹھہرنا ہے، لوگوں کی باتیں بنیں گی اور لوگ رد عمل دیں گے، ری ایکشن کریں گے، سختی کریں گے، بائیکاٹ کریں گے، جینا مرنا ختم کر دیں گے، تجھے دباؤ بھی دیں گے، تیرے اوپر چڑھائیاں بھی کریں گے، لیکن پھر ان کو بتا دینا کہ میں نے اپنا رب کس کو مان لیا ہے، زور سے بولیے۔ اللہ کہتا ہے سوچ کے بولتا نا، جذبات میں کیوں بول گیا؟ اللہ ہمیں اس طرح کا ایمان نصیب فرمائے۔ آمین۔ میری گال سمجھ رہے ہو میں کیا آخنا چاہنا؟ حضرت ایک نمو عنوان ہے، یہ کتابوں سے کوئی نہیں، توجہ، ہمارا رب کون ہے؟
اللہ کہتا ہے ایک جملہ ہے جو تو نے بولا ہے، اس کے پیچھے پوری کائنات اور کائنات کے راز چھپے ہوئے ہیں۔ یہ بات رسول اللہ نے دنیا کو بتانے کے لیے دنیا میں قدم رکھا ہے۔ اس بات کو صحابہ نے مانا ہے تو اتنی بڑی قیمت چکائی ہے۔ اور اللہ کہتا ہے اسی ایک بات پر گردنیں کٹ گئیں، خون بہہ گئے، گھر ویران ہو گئے، شہر اجڑ گئے، صرف اس ایک جملے کی طاقت کو ثابت کرنے کے لیے۔ اور طاغوت پوری طرح آیا، اور یہ فقیر رسول اللہ کے شاگرد اور غلام یہ قسم پرسی کے عالم میں، یہ فقر و فاقے کے عالم میں، یہ جسم پہ کپڑے بھی پورے نہیں، لیکن تم دیکھو ایمان کو بچا کر کس طرح مکہ چھوڑ رہے ہیں، ایمان بچا رہے ہیں، جان جا رہی ہے، پرواہ کوئی نہیں کر رہے۔ ان سے مال کا مطالبہ ہوا، گھروں میں جھاڑو دے کر بھی انہوں نے نبی کے قدموں میں ڈال دیا۔ ان سے جان مانگی گئی، تلواروں کے سائے میں میدان میں کھڑے ہو گئے۔ ان سے علاقہ مانگا گیا، ایک لمحے میں زندگی کی کمائی کو اڑا کے رکھ دیا۔ ان کو کہا گیا جائیدادیں چھوڑ دو، ان میں سے ایک نے بھی نہیں سوچا ہے، اس لیے کہ ان کو پتا تھا ہمارا رب خزانوں کا مالک ہے، یہ چیزیں کچھ بھی نہیں ہے۔ جب ہم نے اس کے نام کا ڈنکا بجانا ہے تو کائنات تو اس نے بنائی ہے، وہ جب ہمیں اپنا مان لے گا تو ساری چیزیں ہمیں واپس کر دے گا۔ اس لیے وقتی طور پر ہم نے ان چیزوں پہ نہیں اڑنا، ہم نے ایمان پہ اڑنا ہے، ہم نے اللہ کی ربوبیت کے دعوے کو ثابت کرنا ہے، چاہے اس کے لیے ہمارے جسموں پہ آرے چل جائیں، ہماری چمڑیوں پہ لوہے کی کنگیاں رکھ کر چمڑیوں کو ادھیڑ دیا جائے، چاہے اس کے لیے گھسیٹا جائے، چاہے اس کے لیے کوڑے مارے جائیں، چاہے اس کے لیے دیکھتے ہوئے کوئلوں پہ لٹا دیا جائے، چاہے اس کے لیے پتھر کی سلیں رکھ دی جائیں سینے پہ، چاہے اس کے لیے گلے میں پھندے ڈال کر گلے کو توڑ دیے جائیں، چاہے اس کے لیے کوئی بھی قربانی دینی پڑی، لیکن ہم ہر قربانی دے جائیں گے، نہ خدا کو چھوڑیں گے نہ خدا کے قرآن کو چھوڑیں گے۔ اللہ کہتا ہے یہ ایک سادہ سا پیغام تھا جو غار سے نکل کر میرے نبی نے آ کے دنیا کو بتا دیا کہ تم جن کے آگے جھکتے ہو یہ رب نہیں، رب وہ ہے جس نے تمہیں بنایا ہے۔ سارے کہو سبحان اللہ۔ انہوں نے کہا یہ کیسی بات ہے، یہ تو کبھی نہیں سنی، ہم نے تو بڑوں کو دیکھا ہے ان کے آگے جھکتے ہوئے، تم کہتے ہو یہ کچھ بھی نہیں۔ کہا نہیں یہ کچھ نہیں ہے، کہا نہیں یہ بات نہیں ہو سکتی، یہ بات غلط ہے، آپ کو کسی نے غلط سبق پڑھا دی ہے۔ یہ غار میں کون آیا آپ سے مل کے گیا ہے؟ یہ کوئی شیطان ہے یا جن ہے، اس نے آپ پر کوئی عمل کیا اور آپ کی عقل کو قابو کر لیا ہے۔ یہ بات جب کریں گے تو مکہ میں تو طوفان ہوگا، لوگ آپ کو قتل کریں گے، لوگ آپ کو مار دیں گے، یہ جملہ نہ بولنا۔ لیکن میرے نبی نے فرمایا نہیں، میں نے 6 مہینے اعلان نبوت سے پہلے غار میں بڑے دھیان سے سوچا، مراقبے میں بیٹھ کے محمد کی فطرت نے پکارا ہے، اس کائنات کا رب اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے اس نے آسمانوں سے مجھے بتا دیا ہے کہ جو تیری فطرت نے پہچانا ہے واقعی وہی رب ہے، اور آج وہ رب تیرے ساتھ ہم کلام ہو چکا ہے، لیکن یہ سبق چھپانے کا نہیں، یہ سبق بتانے کا ہے۔ اس لیے جا، اور جا کر صرف اپنوں کو نہیں ملنا، ہر بندے کو یہ بات بتانی ہے، اور پہاڑی پر کھڑے ہو جانا تاکہ تجھے دیکھنے میں کسی کو کوئی پریشانی نہ بنے، پہچاننے میں کوئی پریشانی نہ بنے، تجھ تک پہنچنے میں کسی کو پریشانی نہ بنے۔ اس لیے سب سے اونچی جگہ کھڑے ہونا کہ جس نے دیکھنا ہے بڑے غور سے دیکھے کہ یہ کون ہے، جو سنے وہ براہ راست تجھ سے سن رہا ہو کہ تو کیا کہہ رہے ہیں۔ اس لیے کہ یہ کائنات کا سب سے عام پیغام ہے، ہم نہیں چاہتے کہ جب آپ یہ پیغام دے رہے ہوں درمیان میں کوئی اونچی چوٹی حائل ہو اور کوئی تجھ سے سن نہ سکے، کوئی تجھے دیکھ نہ سکے، کوئی تجھے پہچان نہ سکے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ پہاڑ پر کھڑے ہو کر تمام قبیلوں کو یہ بتا دیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، اور ہم نے یہ سبق پڑھنا ہے، دنیا کو پڑھانا ہے۔ آج سے پہلے کسی کو نہیں پتا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ہمیں پالتا وہ ہے، ہمیں پیدا اس نے کیا ہے، ہمیں رزق وہ دیتا ہے، ہم نے جھکنا اس کے آگے ہے، ہم نے ماننا اس کو ہے، ہماری طاقت کا ہماری طاقتوں کا مرکز وہ ہے، ہماری کائنات کی ہر چیز اس کی مٹھی میں ہے، کائنات کے خزانے اس کے ہاتھ میں ہے۔ تو جو اتنا فل پاور ہے اس کو چھوڑ کر محتاجوں کے آگے جھکیں، کمزوروں کے آگے جھکیں، جو
جو خود کھا نہیں سکتے ان کے آگے جھکیں، جو چل نہیں سکتے ان کے آگے جھکیں، جو اپنے آپ کو بنا نہیں سکے ان کے آگے جھکیں، جن پہ مکھی بیٹھے اڑا نہیں سکتے ان کے آگے جھکیں۔ یہ کرتے کیا ہو؟ اس لیے اس چیز سے نکل آؤ، اصل اللہ کی طرف تمہیں لاتا ہوں جو اس کائنات کا اثر رب ہے۔ تو جب میرے رسول نے پورے قرآن کا خلاصہ ایک دم میں پیش کر دیا کہ تمہارا الہ ایک ہے، جو کتاب آئے گی وہ اسی پر دلیلیں پیش کرے گی، اسی پر مثالیں پیش کرے گی، اسی پر حوالے پیش کرے گی، اسی پر دلائل پیش کرے گی، اسی پر ماضی کے دلائل پیش کرے گی، اسی پر مستقبل کی باتیں کرے گی۔ دعویٰ ایک ہی ہوگا کہ اس کائنات کا رب کون ہے؟ زور سے بولیے۔ اور مجھ سے پہلے جتنے آئے اس دنیا میں رسول وہ بھی یہی پیغام دے کر گئے۔ میں آدم سے لے کے عیسیٰ تک ہر ایک کی ہسٹری تمہارے سامنے کھول دوں گا، یہ میری کوئی نئی بات نہیں ہے، لہٰذا عقل سے کام لینا، اس بات پہ اڑنا نہیں کہ ہمارے باپ دادا کا عقیدہ ہے کہ کل تم نے خراب ہو جانا ہے، کہ دن قیامت کا بھی آنے والا ہے، اس وقت کوئی چھڑا نہیں سکے گا، اس دن اس کی طاقت واضح ہوگی اور سارے کانپ رہے ہوں گے۔ اس لیے میں آج تمہیں یہ باتیں بتانے آیا ہوں کہ کل کوئی یہ نہ کہے ربا مجھے پتہ ہی نہیں تھا، بتایا کسی نے نہیں، سمجھایا کسی نے نہیں تھا، ورنہ میں مان لیتا۔ اس لیے میں نے قرآن اتار کر حجت پوری کی ہے، میں نے رسول اللہ کو بھیج کر حجت پوری کی ہے۔ تو میرے نبی جب آئے کائنات کو ایک ہی سبق دیا ہے، توجہ رکھیے گا۔ اب جنہوں نے مانا وہ آئے قریب، کلمہ پڑھا، ان پر تشدد ہو رہا ہے، وہ چھپ کر آتے ہیں، راتوں کو ملتے ہیں، وہ مختلف راستوں سے چھپ چھپ کر آتے ہیں، یہ مکہ کے چودھری مقابلے میں ہیں، ہمارے اوپر تشدد کرتے ہیں، ظلم۔ ان کا مسئلہ کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، صرف اس لیے مارتے ہو کہ یہ غریب کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، اس کے علاوہ تو کوئی جرم نہیں ہے، نہ تمہاری سیاست سے اس کو غرض ہے، نہ تمہاری دولت سے اس کو غرض ہے، نہ تمہاری جائیداد سے اس کو غرض ہے، نہ اس فقیر کو تمہاری زندگی اور اختیار سے کوئی دخل ہے۔ ابو جہل سردار ہے تو رہے، بلال کو کیا لگے اس بات سے، وہ تو غلامی کی زندگی میں ہے لیکن اندر سے آزاد ہو چکا ہے، اب وہ غیروں کے آگے نہیں جھکتا، اب بلال ہمیشہ ایک سچے خدا کے آگے جھکتا ہے۔ اس لیے توجہ کیجئے، قرآن نے ان کے اندر کو آزاد کیا لیکن وہ بدماش اڑ گئے کہ نہیں ایسے نہیں ہو سکتا، یہ نیا عقیدہ ہے، واپس آ جاؤ، اس بات سے ہٹ جاؤ ورنہ یہ عقیدہ پھیلے گا اور نوجوان نسل اور نئے نئے لوگ اس عقیدے میں جائیں گے، مکہ میں گروپ بن جائیں گے، مکہ میں تقسیم ہو جائے گی، ہماری سرداری کو دھچکا لگے گا کہ آج یہ غلام اتنے طاقتور ہو گئے ایک اللہ پر یقین کر کے کہ سرداروں کے آگے اکڑ گئے ہیں، یہ بچے بڑوں کے آگے اکڑ گئے ہیں، یہ کمزور طاقتور کے آگے اڑ گئے ہیں، یہاں کے فقیر مکہ کے سرداروں کے آگے اڑ گئے ہیں۔ آج سے پہلے تو کوئی اڑے ہی نہیں ہمارے سامنے، اس قرآن نے ان کے اندر کو آزاد کر دیا ہے اور اس نے یہ بتا دیا ہے کہ اس کائنات کی طاقتور ذات اللہ ہے، یہ سارے کیڑے مکوڑے ہیں، یہ پانی کے قطرے سے پیدا ہوئے، یہ اسی طرح مر جائیں گے، اپنے آپ کو بچا بھی نہیں سکتے ہیں، یہ صرف ظاہراً ایک طاقت نظر آتی ہے، حقیقی طاقتور کوئی نہیں ہے۔ اس کائنات میں حقیقی طاقت صرف اور صرف کس کی ہے؟ میرے نبی نے کہا دل سے یہ خوف نکال دو، کیا ہوگا تمہیں مار دیں گے؟ تو میں تمہیں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ زندگی اور موت کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں، کس کے ہاتھ میں؟ وہ چاہے گا تو مرو گے نہیں تو کبھی نہیں مرو گے، نہ ڈرو ان سے، بھوکے مار دیں گے یہ تو رزق کس کے ہاتھ میں ہے؟ یہ ذلیل کر دیں گے تو عزت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اوے بولو۔ نبی کہتے ہیں جو میں کہتا ہوں وہ اندر ڈالو، میری باتوں پہ بڑا دھیان کرنا، یہ جو مرضی کرتے رہیں، میں آج تمہیں بتا رہا ہوں کہ جو پیغام میں لایا ہوں یہ اس کائنات کی ساری نعمتوں کو چھین کر کھینچ کر تمہارے قدموں میں ڈال دے گا، تمہیں اس کائنات کا حکمران بنا دے گا، آخرت کا بھی بادشاہ بنا دے گا، جنت کا بھی وارث بنا دے گا۔ مجھ پر ٹرسٹ کرنا ہے، اللہ آنکھوں سے نظر نہیں آ رہا، میں کہتا ہوں اللہ ہے، قبر کا اندر آنکھوں سے نہیں دیکھا جا رہا، میں کہتا ہوں ہے، جنت کو تم نے نہیں دیکھا، میں کہتا ہوں ہے، حشر تم نے نہیں دیکھا، میں کہتا ہوں ہے، اسی طرح باس و نشور وہ عقیدے تم کہتے ہو نظر نہیں آئے لیکن میں تمہیں کہتا ہوں، اس لیے تم نے یقین کرنا ہے اور شک نہیں کرنا۔ یہی بات قرآن بتائے گا، یہی بات مصطفیٰ بتائے
جائے گا, तुमने हमारे ऊपर एतमाद कर लेना है. और हमारी 40 साल जिंदगी इस बात पे गवाह है कि हमने कभी झूठ नहीं बोला है. तो जिसने 40 सालों में इंसान से झूठ नहीं बोला, किसी से अपने बारे में भी, अपनी जात के मफाद के लिए भी, वो 40 साल बाद एकदम अल्लाह पे बोहतान कैसे लगाएगा कि मुझे उसने रसूल बनाया है, मुझे उसने किताब दी है. जो इतना खौफ खुदा रखता है कि उसने कभी किसी इंसान को तज़ियत नहीं दी, तकलीफ नहीं दी, जुल्म नहीं किया है, इतनी पाक जिंदगी गुजारी है, तो ऐसी हस्ती से क्या तवक्को है कि वो तुम्हें धोखा देगा, वो तुम्हारे एतमाद को खराब करेगा? कभी भी ऐसे नहीं होगा. इसलिए कहा ये बात ज़हन में बिठा लो कि हमारा रब अल्लाह है. जिंदगी उसके हाथ में, रिज़्क़ उसके हाथ में, मौत उसके हाथ में, ताकत उसके हाथ में, अंजाम उसके हाथ में. अगर वो चाहे तो कुछ होगा, वो कुछ ना चाहे तो कुछ नहीं हो सकता. ये सारी कायनात मिलकर भी जोर लगाए, तुम्हारा बाल भी कोई भीगा नहीं कर सकेगा. और अगर उसने फैसला कर लिया है तुम्हारे दुनिया से जाने का, तो फिर बहाना किसी की तलवार बन जाएगी. इसलिए तुम्हें मैं बता रहा हूं कि मैं निडर होकर खड़ा हो गया कि मेरा कोई भाई नहीं है, मेरी बहन नहीं है, मेरा दादा मर गया, मेरा वालिद मर गया, मेरी वालदा मर गई, मेरा खानदान भी एक तरफ खड़ा है, मैं तन्हा हूं, कोई सपोर्ट नहीं है, पैसा नहीं है, नौकर नहीं है, चाकर नहीं है, हुकूमत नहीं है, जमीन नहीं है, वसाइल नहीं है, सरमाया नहीं है, एक तन्हा खड़ा हूं. मुझे भी जान अजीज है, लेकिन इस अकीदे के साथ कि मेरी जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है. अगर मैं अकेला होकर नहीं डरता तो तुम भी मेरे अकीदे पे आ जाओ, ये तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते. आखिर मेरे नबी की बातों से और कुरान की आयतों से उनके दिलों की जमीन में अल्लाह ने तौहीद के फल लगा दिए, अल्लाह ने यकीन के फल लगा दिए, अल्लाह ने ईमान के फल लगा दिए. और फिर ये जमात 23 साल में बढ़ती चली गई. एक शख्स से शुरू हुई, 1.25 लाख सहाबा में चली गई. इनको सारी कुर्बानियां देना पड़ी है. हत्ता के मक्का में 13 साल सिर्फ कुर्बानी है. अल्लाह की मदद कोई नहीं आती है. जान बचा रहे हैं और अपने आप को छुपा रहे हैं कि किस तरह कलमा तो पढ़ लिया है, अपनी जान को महफूज करें. एक वक्त आता है इन मुसलमानों को जान बचाकर भागना पड़ा. अपने घर भी उनको देने पड़े, अपनी जायदादें भी उनको देनी पड़ी, अपने खानदान भी छोड़ने पड़े. और दुनिया वाले कहते थे कहां गया तुम्हारा रब? अल्लाह कहता है बोलना नहीं है. पहले लोगों पे ज़लज़ले पैदा हो गए, तुमसे तो भी कुछ आजमाया ही नहीं है. इसलिए हमारी बरगाह में सिर्फ इताअत करनी है और अपना एहसान कभी नहीं जतलाना है. जिस तरह हो रहा होने दो, एक वक्त आएगा मैं मदद के दरवाजे खोल दूंगा. फिर जब ये यहां से निकले, इस नबी के गिर्द घेरा है कि हम इस नबी को भी कत्ल कर देंगे, इन सहाबा को भी कत्ल कर देंगे. ये जान बचाते जाते मदीना चले गए. 1.25 साल गुजरा है कि मदीना मुनव्वरा में थे. अपना घर नहीं है, अपना सेहत नहीं है, अपना सर छुपाने के लिए कुछ नहीं है, खाने के लिए राशन नहीं है. मदीना के लोगों ने टेक दी है. ये दुनिया के सबसे गरीब और बेघर हैं, इनसे ज्यादा मजबूर शख्स कोई नहीं है. और यही मक्का के बदमाश जो 13 साल मरते रहे, आज 1000 का लश्कर तलवारें और घोड़े लेकर वहां चले गए. इसी रमजान में सन 2 हिजरी में 17 तारीख को कि हमने इनको हमेशा के लिए खत्म करना है. आज सारी रात मेरा रसूल सज्जे में सर रख के रोता है, रब्बा मैंने इनको बताया है तू इनका रब है, इन्होंने माना था, तुझे देखा नहीं है, फिर तुझे देखे बगैर इन्होंने माल भी दिया है, इन्होंने इलाका भी छोड़ा है, इन्होंने औलाद भी छोड़ी है, इन्होंने खानदान भी छोड़ा है, इन्होंने कारोबार भी छोड़ा है, इन्होंने सरमाया भी छोड़ा है. और आज जान बचा कर आए हैं. और एक जान है, आज दुश्मन वो भी लेना चाहता है. और ये फिर मैदान में खड़े हैं अपनी गर्दनें कटाने के लिए. तेरे ऊपर इतना एतमाद है, आज अगर ये मर गए और कट गए, क़यामत तक तुझे सजदा भी कोई नहीं करेगा. इसलिए उतार अपनी मदद. मेरा रसूल सुबह तक सज्जे में पड़ा रहा, रोता रहा. सुबह सहरी के करीब मेरे रब ने जबरील को भेजा, जाके मुस्तफा को बता, अपना सर उठा, परेशानी ना कर. आज 17 रमजान को तेरे यारों की मदद के लिए रब 1000 फरिश्ते का लश्कर नाजिल करने लगा है. माशाअल्लाह माशाअल्लाह. कहा वो जो मदद का दरवाजा खुलना था, बस आज से हम उसको खोलने लगे हैं. सारे कहो सुभान अल्लाह. जो आजमाइशें हम चाहते थे वो पूरी हो गई. अब ऐसा खुलेगा कि दुनिया ही परेशान हो जाएगी कि हो क्या गया.
میرے نبی نے سجدے میں سر رکھا اور ساری رات روئے. اللہ کو عاجزی پسند ہے. کیا پسند ہے؟ ایک گاٹے سے سریا رکھ کے ملک تے خان بان کے آؤ پھر اللہ نہیں مننا. شیخ تے وزیر تے مشیر بان کے آؤ, علامہ فاما بان کے, اللہ نے جو کارب ہے. یہاں آ کے ناک رگڑ مٹی میں, صف میں کھڑا ہو جا برابری میں امام کے پیچھے. کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہے میرے دربار میں, سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ کہتا ہے آکڑ ختم کر, یہ نکال اپنے اندر سے, سریے کو باہر کر. میرا کھائے اور میرے آگے اکڑے, ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ تو میرے رسول نے صحابہ کو آخری سبق یہ دیا کہ جب اللہ کی مدد زمین پہ اتارنی ہو اپنے لیے تو اپنی ناک کو مٹی میں مل دینا. سارے کہو سبحان اللہ. ساری رات صحابہ دیکھ رہے ہیں اور رسول اللہ سجدے میں رو رہے ہیں. تو نبی کس کے آگے روتا ہے؟ اب زور سے بولو, مدد کرنے والا کون ہے؟ اب اگلی بات, اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ. جب کہہ دیا نا کہ ہمارا رب کون ہے, بولو ثم استقاموا, پھر ڈٹ کر ثابت کیا کہ واقعی اللہ ہمارا رب ہے. تتنزل علیہم الملائکہ, پھر فرشتے آئیں گے. تو میدان بدر میں فرشتے آئے کہ نہیں آئے؟ بولو نا. اساں کو اسی ٹائم آنا ہے جس ٹائم اس اساں کو اپنا ہوئے, کیونکہ اس تو پہلے اسی بھی کوئی نہ مننے. اللہ کرے او نہ فرشتہ آ رہے پہلے جڑے صحابہ کرام میدان بدر چ آ کے ملے, وہ اساں کو لانا کوئی نہیں. کیوں استاد جی؟ ولو اننا نزلنا الیہم الملائکہ, وہ کہتے تھے نا یہ سچا رسول ہے تو فرشتہ سامنے کیوں نہیں آتا, ہمیں نظر کیوں نہیں آتا اس کے پاس جب آتا ہے؟ تو اللہ نے کہا اچھا وہ فرشتہ آئے گا لیکن جب مرنے لگو گے نا اس ٹائم تم سے ملاقات کرے گا, پھر واپسی کا راستہ کوئی نہیں. اللہ اس فرشتے تو بچاوے تھے, اے علیہ فرشتے ایسا نصیب فرماوے. اچھی آمین نہ آکھیو, تو بچ تو سکنے نہیں ہونا, لیکن دعا کرو نا رحمت اللہ فرشتہ آوے. دعا آ گیا پھر کیوں سی. چلو برل رمضان المبارک 17 رمضان 2 ہجری, قرآن کریم کو اترتے ہوئے 15واں سال ہے. کتنا؟ اب زور سے بولو کتنا؟ حضور کی عمر 40 سال تھی جب پہلی مرتبہ قرآن کریم حضور پر اترنا شروع ہوا. 41 42 43 چلتے چلتے 50 53 سال, 53ویں سال میں حضور کی ہجرت ہو گئی. تو 13 سال تک تو نبی کہہ رہے ہیں اللہ کی مدد آئے گی آئے گی, آ نہیں رہی. لیکن ایمان والے مجال نہیں مڑ کے دیکھتے ہیں کہ کب آئے گی. اللہ نے کہا میرے دربار میں بولنا نہیں ہے, میں رب ہوں, میرا جس طرح دل چاہے گا میں وہ کروں گا. 13 سال تک نبی کو بھی آزمائشوں میں رول دیا اور نبی کی جماعت کو بھی رول دیا, ہر چیز چھین لی ایک دفعہ. پھر مکہ علاقہ قبیلہ سب کچھ جب اتر گیا, کئی صحابہ کے جسم کے کپڑے بھی کافروں نے اتارے, صرف ایک چادر اپنے اوپر کر کے سطر چھپا کے 400-500 میل کا پیدل سفر کر کے مدینہ پہنچے ایمان بچا کر. حضور کہتے تھے ایمان بچا لینا چاہے ساری دنیا تمہاری قربان ہو جائے, ایمان ہوگا تو سب کچھ تمہارے ہاتھ میں آ جائے گا. اب مدینہ منورہ گئے, پہلا سال گزرا, پیچھے 13 گزر گئے تو یہ 14 ہو گئے. اب دوسرا سال آیا, رمضان آ گیا, یہ 15واں سال ہے. تو قرآن کریم کو اترتے ہوئے کتنے سال ہو گئے؟ اونچا بولو. ایسے ایسی آنے استاد جی 11 تڑے ہو گئے وظیفہ پہ کرنا تو کچھ ہو جاتا ہے کوئی نہیں, 4 چلے کر رہے ہو جاتا ہے کچھ نہیں. اتنے تو 15 سالوں سے جا کے کچھ ہویا ہے, تو سن اتنے جلدی کتوں ہو سی. اور ہم نمازیں بھی شروع کرتے ہیں, پڑھو جی استاد جی کچھ نہیں ہو رہا. بڑا دل کرنا ہے جو بندہ پھینٹی لاوے بندہ, بھائی تاریخ پڑھو نا. اللہ کہتا ہے مقصد کے لیے نا, اپنے مفاد کے لیے مجھے رب مان, اس پہ قربانیاں دے, پھر مجھے پتا ہے تیرا مسئلہ کیا ہے, تجھے بولنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. جب راستہ کھولوں گا ایسا کھولے گا کہ زمانہ دیکھے گا کہ تیرے ساتھ رب کھڑا ہے. اب غور کرنا, تو یہ اللہ کی مدد جماعت صحابہ پہ جو کھلی, یہ قرآن کے نازل ہونے کے کتنے سال بعد؟ 15 سال. بولو, دیکھ لو 15 سال. پہلے وہ مارتے تھے, اللہ کہتا ہے کفو ایدیکم, اپنے ہاتھوں کو روکنا, جواب نہیں دینا, مار کھانی ہے مارنا نہیں ہے ان کو. حالانکہ مزاحمت تو کر سکتے تھے کہ خبردار آؤ ایسی کی تیسی, اللہ کہتا ہے یہ بھی اجازت نہیں ہے. کیوں کلمہ پڑھے, قربانی دو. اب وہ مار رہے ہیں, کہاں مار کھاؤ, وہ گھسیٹ رہے ہیں, گھسٹ جاؤ.
حضرت زنیرہ کی آنکھیں نکالی، کہا بدلہ نہیں لینا۔ سمیہ کے جسم کے ٹکڑے مکہ میں کر دیے، کہا بے شک ہو جائیں، بدلہ نہیں لینا، قربانیاں دو۔ کیوں تم نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے؟ اللہ کہتے ہیں کچھ تھوڑا معمولی جملہ تم نے بولے، یہ تو چھوٹی چھوٹی قربانیاں جو ہم تم سے لے رہے ہیں، نہ بولتے جبر کس نے کیا ہے؟ جب بول پڑے ہو تو پھر تھوڑا سا برداشت سے چلو۔ اللہ تعالیٰ جلد باز نہیں ہے، جلد بازی کو پسند بھی نہیں کرتا ہے، انسان فطرتاً کمزور ہے۔ پھر 14 سال پورے گزر گئے، مجال نہیں کبھی اصحاب رسول کی زبان پہ شکوہ آیا ہو۔ یہ صحابہ کا وہ ایمان ہے، سارے کہو سبحان اللہ۔ کوئی ایک بندہ کبھی آئے ہو یا رسول اللہ تساں آکھیا ہے انج کرو تو انج اسی ہویا تھا، کچھ بھی نہیں۔ کوئی ایک مثال دو نا، کبھی ابو بکر آئے ہوں، علی آئے ہوں، زید آئے ہوں، حضرت عمر آ گئے ہوں کہ یا رسول اللہ کیا ہو رہا ہے، اللہ کدھر ہے؟ ایک بندہ بھی نہیں بول رہا۔ یہ قرآن کریم ان کے دلوں میں چلا گیا، سنتے تھے، سمجھتے تھے، اللہ کی بات کو پک کر رہے تھے کہ اللہ کیا کہہ رہے ہیں۔ نبی تو درمیان میں ضامن ہے، نبی تو قاصد ہے، قانون اللہ کا ہے، خزانے اللہ کے ہیں، وعدے اللہ کے ہیں، نبی تو بتانے والے ہیں۔ اس لیے کہا نبی پر اعتماد کرو، یہ خود بھی تمہارے ساتھ پوری آزمائش میں چل رہے ہیں، ان کو دنیا کا کوئی لالچ نہیں، اور تمہارے ہاتھ سے بھی ممکن ہے سب کچھ ایک دفعہ اڑا دوں، اور پھر جب صحیح خالی ہو جاؤ گے کچھ بھی ہاتھ میں نہیں، پھر سجدے میں گر گئے۔ رسول اللہ رو رہے ہیں کہ اللہ اب تو کچھ بھی نہیں ہے، آبائی مکان بھی چھن گئے، خاندان بھی ٹوٹ گئے، یہ بھی بے گھر ہو گئے، 1.5 سال ہو گیا یہاں بھی بیٹھے ہوئے، تیرے سامنے ہے کہ جو اپنا تھا وہ بھی سب کچھ نکل گیا، اب ایک سجدہ ہے جو تیری برگاہ میں رہ گیا ہے، اور آج وہ بھی کر رہا ہوں، اس سے آگے تو پھر شہادت ہے۔ تو ربا کیا ہوگا؟ ساری رات میرے نبی روئے۔ کیوں روئے ہیں؟ توجہ کیجئے کہ اب اگر یہ یہاں مر جاتے ہیں، شکست کھا جاتے ہیں، یہ فارغ ہو جاتے ہیں، تو لوگ یہ نہیں کہیں گے ان میں مسئلہ ہے، لوگ کہیں گے قرآن سچا نہیں، رسول سچا نہیں، خدا سچا نہیں تھا کہ وعدے کر کر کے ان غریبوں سے قربانیاں دلوائیں اور وقت آیا تو مشکل میں ان کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے۔ اس لیے کہا ربا اب مسئلہ ان کا نہیں ہے، مسئلہ تیری توحید کا ہے، مسئلہ تیری عبادت کا ہے۔ بخاری کی حدیث ہے کہ اگر یہ کٹ گئے قیامت تک تجھے پوجنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ اس لیے اپنی توحید کو درمیان میں رکھا، اللہ کی توحید کو، کہ مسئلہ تو ان کا نہیں ہے، مسئلہ تو اب آپ کی توحید کا ہے۔ تو اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں گویا کہ قیامت تک اللہ کا نام چلے گا اس جماعت کی وجہ سے، قرآن جائے گا اس جماعت کی وجہ سے، نبی کی سنت پھیلے گی اس جماعت کی وجہ سے۔ اب یہ بنیاد ہیں اور یہ پکے ہیں، یہ آزمائشوں میں ثابت ہو چکے ہیں، اور اتنا عرصہ تو نے آزمایا ہے۔ توجہ، تو ربا کیا کرے گا؟ اللہ نے کہا فکر نہ کر، آج خوشخبری دینے لگا ہوں، توجہ کیجئے گا۔ اور یہ منظر کشی کیا ہے؟ پوچھئے علماء سے کہ صحابہ کرام 313 ہیں، 312 میدان میں ہیں، عثمان غنی مدینہ میں ہیں، رسول اللہ نے ان کی تشکیل کی ہے، لیکن غنیمت میں وہ بھی شامل ہے۔ تو بہرحال میں عرض کرتا ہوں یہ 313 صحابہ میدان میں ہیں، اور یہ مدینہ سے 80 میل کا فاصلہ ہے، اور یہ بیچارے رمضان کی حالت میں 2 ہجری میں روزے فرض ہو گئے، روزہ رکھ کے سفر کر رہے ہیں۔ عرب کی گرمی ہے، اور پھر ان کے جسم پہ لوہے کا لباس نہیں، یہ پھٹے پرانے کپڑے ہیں، جسم کئیوں کے ننگے ہیں، اور اس طرح کوئی اوٹ نہیں، کوئی سپورٹ نہیں، کوئی جنگی لباس نہیں ہے، اور پھر 70 اونٹ ہیں، اور ان کے پاس 6-8 گھوڑے ہیں۔ توجہ رکھیے گا، یہ کل 76-78 سواریاں ہیں، اور 313 بندہ ہے، اور اگر 78 سوار ہوں تو باقی پیدل ہیں، یہ پیدل چل کر آ رہے ہیں، اور ان کے پاس صرف 6 تلواریں ہیں 313 لوگوں کے پاس۔ اب آپ دیکھیں 313 بندے ہوں اور 6 تلواریں ہوں، باقی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، اتنا پیسہ بھی نہیں ہے کہ یہ تلوار خرید سکیں، تیر لے سکیں، کمان لے سکیں، نیزے لے سکیں، خود لے سکیں، جسم پہ زرہ پہن سکیں، اور ان کے پاس تو سواریاں بھی نہیں ہیں، یہ تو پیدل چل رہے ہیں۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کلمہ پڑھا تھا، اور آج یہاں اس حالت میں پہنچ چکے ہیں کہ پہننے کا لباس بھی پورا نہیں، بچاؤ کا اسلحہ بھی پورا نہیں ہے، اور آج یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ دنیا کہتی ہے یہ بڑے عجیب لوگ ہیں، سارا کچھ تو ان سے چھن گیا ہے، اور کہتے ہیں اللہ ہمارے ساتھ ہے۔
اس لیے آج نبی نے بولا ہے میدان میں جانا ہے، بے شک پیسے نہیں، وسائل نہیں، لباس نہیں، سواریاں نہیں، تعداد بھی کم ہے، کیا خیال ہے اللہ قربانی مانگتا ہے، لیکن آج اس نے اجازت دے دی ہے کہ اگر دشمن حملہ کرے تو تم جواب میں حملہ کرو۔ اب صبر نہیں کرنا ہے، اب اینٹ کا جواب پتھر سے دینا ہے، تو کیسے دیں گے؟ ہاتھ میں تو ہے ہی کچھ نہیں ہے، خالی ہاتھ ہیں، کہا بس نکل پڑو، اسباب اختیار کرو، آگے نتیجہ تم نے اس پہ چھوڑنا ہے۔ یہ اس کا وعدہ ہے کہ کھڑا ہونا تمہارا کام ہے، رزلٹ میں دے دوں گا، لیکن اگر میدان تک جاؤ گے نہیں تو پھر تم پکے ثابت نہیں ہوگے، تم اس میدان کے کچے لوگ ثابت ہوگے، پھر مدد کا دروازہ نہیں کھلے گا۔ اس لیے ایک چیز جان ہے، یہ بھی تمہیں آج پیش کرنی ہوگی، اس کے آگے کوئی مرلہ نہیں بچا ہے۔ تو یہ صحابہ یقین کرتے ہوئے 313 میدان میں کھڑا ہے، یقین ہے مر جائیں گے، پھر بھی کھڑے ہیں کہ اللہ بچانے والا ہے۔ یہ کیسا ایمان ہے، یہ کیسا توکل ہے، یہ کیسا یقین ہے، دنیا میں اس کی مثال ہی کوئی نہیں ہے۔ میرا نبی سچا رسول نہ ہوتا، صحابہ یہ قربانیاں نہ دیتے، مصطفیٰ سچا نہ ہوتا، ایسا ایمان ان کے دلوں میں نہ ہوتا۔ توجہ رکھیے گا، آخری بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب یہ صفیں لگ گئی ہیں، مقابلے میں دشمن ہے، 1000 کی تعداد ہے، یہ 313 ہے، تو 3 گنا تو پہلے ہی وہ زیادہ ہے۔ ہر دشمن نے لوہے کا لباس پہنا ہے، آنکھوں کے سوا نظر ہی کچھ نہیں آتا، ہر ایک کے پاس تلوار ہے، ہر ایک کے پاس سواری کا گھوڑا ہے، کئی 100 اونٹ ہیں کہ کئی مہینے تک بھی ذبح کر کے کھائیں گے، میدان سے ہٹیں گے نہیں۔ اور پھر ان کے پاس تلوار ہے، اسلحہ ہے، نیزہ ہے، ان کے پاس ہر چیز ہے، شراب ہے، گانے ناچنے والی عورتیں ہیں، اشعار پڑھنے والے لوگ بھی ہیں، ان کو جذبات پیدا کر کے ابھار رہے ہیں، اور کہا کہ ہٹنا نہیں ہے، مسلمانوں کو مار دو ہمیشہ کی طرح، ہمیشہ کے لیے گاجر مولی کی طرح کاٹ دو۔ یہ مکہ سے اٹھے تھے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ تو اس وقت نہیں آیا جب ہم نے سب کو چھینا تھا، آج ان کی جانیں بھی ہم کاٹ دیں گے اور ہمارے خدا ہماری مدد کریں گے، ان کا خدا کہیں بھی نہیں آیا۔ ارے توجہ توجہ، تو پھر نبی سجدے میں ساری رات روتا ہے کہ عقل یہ کہتی ہے، کافر یہ کہتا ہے، لبرل یہ کہتا ہے، سائنس یہ کہتی ہے، مشاہدہ یہ کہتا ہے، تجزیہ یہ کہتا ہے، تجربہ یہ کہتا ہے کہ میرے صحابہ قتل ہو جائیں گے، دنیا یہ کہتی ہے 1000 جیت جائے گا، 3 مسلح ایک ایک نہتے کو پکڑیں گے جو ہڈیوں کا ڈھانچہ ہے، اس کے پاس کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے، ایک لمحے میں کچھ عمر نکال دیں گے۔ تو ربا اسباب ادھر ہیں، ایمان ادھر ہے، وعدہ تیرا سچا ہے، یہ میدان میں کھڑے ہیں، بتا کرے گا کیا؟ رب نے کہا فکر نہ کر، شام کو جب رزلٹ آئے گا کافر شکست کھا جائے گا، محمد کے صحابہ فاتح بن چکے ہوں گے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ سارا دن لڑائی رہی، شام کو جب رزلٹ آیا 14 صحابہ شہید ہوئے، باقیوں کو رب نے بچایا، اور 1000 کافروں میں سے 70 قتل ہو گئے، 70 رسیوں میں جکڑے گئے، صحابہ نے باندھ دیا، باقی میدان سے بھاگے، اللہ نے صحابہ کو فتح بھی عطا فرمائی، مال غنیمت بھی عطا فرما دیا۔ نبی نے جب سجدہ کیا نا، اللہ نے اس وقت فرمایا قرآن کریم میں کہ ہم 1000 فرشتہ آج ان کی مدد کے لیے اتارنے لگے۔ کتنے فرشتے؟ 1000۔ یہ 313 ہیں، دشمن 1000 ہے، تو دشمنوں کے مقابلے میں فرشتے ہی کافی ہیں، بس صحابہ کو صرف فرنٹ پہ شو کرنا تھا، اب فرشتے جانے اور کافر جانے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کہتے ہیں آج سے وہ دروازہ کھول دیا ہے اور اب یہ دروازہ بند نہیں ہوگا۔ ان کا ایمان اخلاص کمال کا ہے، اور میرے نبی نے کیا فرمایا کہ میرے صحابی کا ایمان اور اخلاص کسی بھی صحابی کا اتنا ہے کہ اگر وہ یوں مٹھ بھر کر جاؤ اللہ کے راستے میں صدقہ کرے، اور میری امت کا کوئی بڑے سے بڑا مسلمان اود پہاڑ جتنا سونا اللہ کے راستے میں دے دے، فرمایا یہ اود پہاڑ سونا اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا میرے صحابی کے ثواب کو پھر بھی نہیں پہنچ سکتا ہے، اس لیے کہ جیسا ایمان اور اخلاص وہاں ہے وہ بعد والوں کو نہیں مل سکتا۔ بدر میں فاتح بنے، اود میں 70 شہید ہوئے، لیکن شکست نہیں کھائی، معاملہ برابر ہوا۔ خندق میں صحابہ جیت گئے، حدیبیہ میں ظاہراً نیچے ہو رہے ہیں، حقیقت میں فتح ہو رہی ہے۔ پھر خیبر میں صحابہ جیتے، خیبر فتح کیا،
پھر صحابہ کرام بنو قریظہ کو فتح کر گئے، بنو قینقاع کا جنازہ نکال دیا۔ ان 8 سالوں میں کہ جب سے مکہ سے نکالے گئے پورے مدینہ پر ان کی حکومت قائم ہو گئی، جزیرہ عرب کے یہ حاکم بن گئے، اب انہی کی چلتی ہے، باقی سارے زیرو ہو گئے، کوئی مر گئے، کوئی بھاگ گئے، کوئی پناہ مانگ رہے ہیں، کوئی جزیہ دے رہے ہیں، آپ ہمیں معاف کر دیں۔ ان ساری زمینوں کا وارث رب نے ان کو بنا دیا، اور پھر دن بدن لوگ بڑھتے گئے، اور 10,000 کا لشکر 8 ہجری میں اسی رمضان میں کلمہ گو یہ نبی کے ساتھ چلے مدینہ سے مکہ کہ چلو رب کا وعدہ ہے اب ہم تمہیں مکہ بھی دینے لگے ہیں، جو انہوں نے چھینا تھا اب دیکھنا کیسے ملتا ہے۔ 10,000 کا لشکر اسی رمضان میں مکہ میں داخل ہوا۔ اس سے پہلے رب نے فرمایا اذا جاء نصر اللہ کہ وہ وقت آنے لگا ہے جب اللہ کی مدد آئے گی، والفتح اور اس کے نتیجے میں فتح یعنی مکہ فتح ہونے والا ہے۔ بس یہ پیشن گوئی آ گئی، ادھر سے 10,000 کا لشکر چلا۔ جب مدینہ میں پہنچے جنہوں نے نکالا تھا، مارا تھا، جائیدادیں چھینی تھی، زخمی کیا تھا، پیغمبر کی بیٹی زینب کو دھکا دے کے اونٹ سے گرایا تھا، نبی کے گلے میں پھندا ڈال کر پیغمبر کے گلے میں تاؤ دیے تھے، پیغمبر کے اوپر جنہوں نے پیغمبر تشدد کیا، دانت شہید کیے، چچا کی لاش کے ٹکڑے کیے، آج وہ سارے سامنے ہیں۔ وہ بے رحم ایک ایک چہرہ ہے، اگر چاہتے تو چن چن کر مار دیتے، لیکن آج جب یہ 10,000 کا لشکر داخل ہوتا ہے سارے مکہ کو سانپ سونگ گیا بغیر لڑائی کے۔ اللہ نے اسی رمضان میں یہ پورا مکہ نبی کے صحابہ کو ہمیشہ کے لیے عطا فرما دیا۔ مکہ میں بھی مسلمان چھا گئے۔ اللہ کہتا ہے 14-15 سال قربانی تم نے دی ہے، اب دیکھو پورا جزیرہ عرب ہم نے تمہیں دے دیا، تمہارے بغیر کسی کی دال ہی نہیں گلے گی، جو تم چاہو گے وہ ہوگا۔ تو عزت دینے والا کون؟ اللہ۔ رزق دینے والا کون؟ اللہ۔ حکومت دینے والا کون؟ اللہ۔ یہ سارا گر بتایا ہے اللہ کے قرآن میں، کتاب آج بھی وہی ہے، پڑھیں گے سمجھیں گے، اس کے تقاضوں کو کچھ سمجھیں کہ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے۔ مسئلہ تب بنے گا، اس کے بغیر مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے۔ ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہوگا اور اندر سے مسلمان بننا ہوگا۔ قرآن کریم اس لیے ہے، یہ چونکہ دل پہ اترا ہے نا رسول اللہ کے، اور دل میں جاتا ہے تو بدلنا دل کو ہے، یہ بدلے گا تو خود انسان بدلے گا۔ یہاں تو نمبری ہے تو فائدہ کوئی نہیں، زبان سے جتنا مرضی پڑھو۔ عبداللہ بن ابی یہاں سے پڑھتا تھا، اندر سے فارغ تھا، اللہ نے کہا ذلیل ہے، سیٹ پہ کر دو۔ صحابہ نے جب پڑھا ہے تو دل میں اس چیز کو ڈالا ہے، کہا بس پھر جو کہیں گے وہ ہوگا۔ نبی نے جب مال مانگا تو گھر لوٹا دیے، نبی نے جانیں مانگی تو انبار لگا دیے، نبی نے علاقہ کہا تو سارا قربان کر دیا، اس لیے کہ دل میں دنیا نہیں تھی، دل میں کیا تھا؟ اللہ۔ کیا تھا؟ اللہ، کہ بس اللہ جو کہے گا وہ کریں گے، اس کے بغیر کوئی نہیں۔ تو آج ہم بھی اصلی مسلمان بنے، اور مسجدوں کا مقصد یہی ہوتا ہے۔ اللہ کہتا ہے ان المساجد للہ، یہ مسجدیں کسی چودھری کے نہیں ہوتی، یہ کس کی ہوتی ہیں؟ اللہ کہتا ہے یہ میری ہیں، فلا تدعوا مع اللہ احدا، میرے بغیر جہاں کسی کی بات نہ کرنا۔ یہ جو آئے اس کو میری محبت بتاؤ، میری طاقت اس کو بتاؤ، میری رحمت اس کو بتاؤ، میری بتاؤ کہ میں کیسے راضی ہوتا ہوں۔ مسجد میں سے یہ بتانا ہے آپ نے، میری ساری مخلوق ہے، جو بھی آئے وہ مجھ تک پہنچنا چاہتا ہے، مسجد میرا گھر ہے، یہاں جو بیٹھا ہوا ہے بس اس کو میرا پیغام دے۔ تو اب اس دنیا میں سب سے زیادہ اللہ کے ہاں قیمتی جو جگہیں ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا وہ مسجدیں۔ احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها، او کما قال علیہ السلام، فرمایا اس دنیا کے تمام ٹکڑوں میں اللہ کو سب سے زیادہ محبت ان جگہوں سے ہے جہاں مسجدیں موجود ہیں، اور سب سے زیادہ نفرت ان جگہوں سے ہے جہاں بازار بنے ہوئے ہیں کہ سارا دن جھوٹ اور قسم، قرآن، دھوکہ دہی، خیانت کا اللہ کو نفرت ہے وہاں، اور مسجدوں سے اللہ کا محبت ہے۔ تو بھائی مسجد سے جوڑیں گے اور مسجد کو جوڑیں گے، پہلا تو امتحان یہ ہے نا۔ اس لیے میں چاہتا یہ ہوں کہ جب ہم اگلے سال آئیں تو مرکز کھڑا ہوا ہو، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ صحابہ نے مسجدیں بھی بنائی، دین کو بھی آگے جانیں بھی دے دیں، پھر وقت آیا